ایسی روشن شخصیت جن کی بلند رفتار نے کئی ناامیدی میں جھکے سروں کو امید کا بلند مقام دکھایا. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں دعوت خطاب دے رہا ہوں میرے استاد, میرے مینٹور, ہمارے بڑے سید قاسم علی شاہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی, آپ کا بہت بہت شکریہ بیٹا. آپ کے ساتھ کیونکہ تعلق میرے بہت زیادہ ہیں, ایک استاد شاگرد کا بھی رشتہ ہے, میرے بھتیجے بھی ہو, میرے بیٹے بھی ہو, چھوٹے بھائی بھی ہو, اس لیے یہ سارے رشتے میرے خیال اس میں الفاظ کم پڑ جاتے ہیں. جیسے سے محبت جب بھی ہوتی ہے تو بڑا مسئلہ پڑ جاتا ہے, الفاظ کی سلیکشن اور بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے. اس نے والا میرے لیے بڑا اعزاز کی بات, ود ان ویک میں دوبارہ بخاری آڈیٹوریم میں میری یہ اٹینڈنس لگی ہے. وائس چانسلر صاحب, اسے لگوا دیا جائے رجسٹرڈ میں کہ میں ہفتے میں دوبارہ یہاں موجود ہوں. اچھا, ایسا ہے کہ آج یہ سارا جو ٹاپک ہے, میں اس کے ساتھ چاہوں گا تھوڑا سا اس کو میں اینگل بدل دوں. اس کا یہ امبریلا ہی رہے گی لیکن میں اس کا تھوڑا سا اینگل بدلوں گا. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو جرنلزم ہے, جو میڈیا ہے, جو میڈیمز ہیں, اس کا ایک حصہ وہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں, ہمیں پڑھایا جاتا ہے, اور ایک حصہ وہ ہے جو پریکٹیکلی ہے. میرا ایک دفعہ پرانی بات ہے, میں اقبالیات میں کورس کر رہا تھا تو ہمارے ایک اتالیق بہت بڑا نام جسٹس جاوید اقبال صاحب, میں نے جسٹس صاحب سے کوشچن کیا, یہ سوال 2011 کی بات. میرا سوال مجھ سے یہ تھا کہ سر, اقبال کی شاعری اتنی وائرل کیسے ہو گئی؟ انہوں نے کہا کہ اس زمانے میں جو رسالے تھے ان کے ذریعے, اور پرچے تھے, اخبارات تھے ان کے ذریعے. اچھا, میں کیونکہ اس ڈیجیٹل میڈیم سے واقف ہوں یا تھا, یا 2010 سے میں ایک آفیشیلی فیس بک کو اور پیج کو اور یوٹیوب کو سب چیزوں کو استعمال کر رہا تھا, تو میں پھر سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہم کہتے ہیں اقبال نے افکار دیے, سوئی ہوئی قوم کو جگایا, کیسے جگایا؟ تو مجھے پتا لگا کہ اس ٹائم کے جو میڈیمز تھے وہ میڈیم اپنے ٹائم کے فیس بک اور یوٹیوب تھے. آپ ایک چھوٹا سا واقعہ ذرا سنیے گا. میں اقبال کے ٹائم سے بھی تھوڑا سا آگے جانے لگا ہوں اور اب کے وقت سے 40 سال 50 سال پیچھے جانے لگا ہوں. ہمارے بہت بڑے رائٹر ہیں, ان کا نام ہے ممتاز مفتی. ممتاز مفتی صاحب کی کتاب ہے علی پور کا ایلی. آپ میں سے کس کس نے پڑھی ہوئی؟ علی پور کا ایلی کس کس نے پڑھی ہوئی؟ گڈ. اچھا, یہ سوال ہے جب میرے زمانے میں پوچھا جاتا, کالج کے زمانے میں, تو آدھی کلاس کا ہاتھ کھڑا ہوتا تھا, کیونکہ میڈیم تھے نا, کتاب بہت بڑا میڈیم تھا پڑھنے کا. اب یہ ڈیجیٹل میڈیا نے سب چیزوں نے خراب کی. اکسی مفتی صاحب بتاتے ہیں, ان کے صاحبزادے ممتاز مفتی صاحب کے, کہ جب یہ علی پور کا ایلی آئی تو پہلی بار جو کتابوں کی تعداد تھی پرنٹ ہونے, 60s کے سٹارٹ کی بات, 58 کی بات, وہ تعداد تھی 350. 350 کتابیں چھپنے کے بعد مارکیٹ چلی گئیں, بک گئیں, لائبریریوں میں چلی گئیں, اور 8 سال تک تقریباً کتاب دوبارہ پڑھنی ہوئی. وہ کہتے ہیں, ایک اندازہ بتاتے ہیں کہ ان 8 سالوں میں مجھے شاید 8000 بندہ ملا جس نے کہا جی میں نے علی پور کا ایلی پڑھا. کیوں؟ یہ کل کی بات تھی, ہم ادھار دیا کرتے تھے کتاب. یہ کل کی بات تھی, ہم رسالے ایکسچینج کیا کرتے تھے. یہ کل کی بات تھی, مجھے اپنا بچپن یاد ہے, 8th کلاس میں کتابوں کی دکان پہ, پرانی کتابوں کی دکان پہ کچھ کتابیں دے کے کچھ کتابیں لے لیا کرتا تھا, ایکسچینج پروگرام. یہ کل کی بات ہے, 22 سال 23 سال پہلے میرے علاقے میں 1 روپیز, 1 روپے لائبریری تھی, یعنی پر ڈے 1 روپیز. اور میں بڑے شوق کے ساتھ وہاں سے کتاب 1 روپیہ پر ڈے پہ لاتا تھا. اس زمانے میں 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا تھا, پیسے بہت تھوڑے ہوتے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ میں ایک دفعہ میں نے کتاب جلدی ختم کر دی, پیسے بچا کر, 2 دن میں ختم کر کے آیا. وہ صاحب جو تھے انہوں نے مجھے کہا کہ لگتا ہے آپ نے پڑھی نہیں ہے, آپ نے ویسے ہی مجھے واپس کر دی. تو میں نے ایک دم سے غصہ آیا, میں نے پوری طور پر 78 پیج پہ یہ لکھا ہے, 201 پیج پہ یہ لکھا ہوا ہے, 375 پیج پہ یہ لکھا ہوا. تو اس نے سر پکڑ لیا, کھول کے دیکھا تو میں سچا تھا. 1 روپیہ لائبریری کا کانسیپٹ نہیں ختم ہو گیا. ایک پرچہ, ایک رسالہ, ایک منتھلی نیوز پیپر, چیزیں
آپ جا کے ذرا پتا کر لیجیے اخبارات کے دفتر سے جتنی کوانٹٹی میں پرنٹ ہوتے تھے وہ نیچے چلے. آپ کی بڑی دنیا ایسی ہے جو اخبار کو اب موبائل فون پہ ڈیجیٹل میڈیمز پہ دیکھنے لگ پڑی. ہر بڑے اخبار کا ای ورژن آنے لگ پڑا ہے, ای سارٹ میں وہ چیزیں آنے لگ پڑی ہیں. دنیا کی سب چیزیں اب آہستہ آہستہ ٹرانسفر جس پہ ہو رہی ہیں, ڈیجیٹل پہ ٹرانسفر ہو رہی ہے. مجھے پتہ لگا کہ اقبال کے زمانے میں یہ میڈیمز اپنے زمانے کے اس سوشل میڈیا سے کم نہیں تھے, کیونکہ ایک پڑھتا تھا کئیوں کو سناتا تھا. ایک اخبار کسی کو پڑھنی آتی تھی, پورا پنڈال سجتا تھا, ایک پڑھ کے سناتا تھا, سارے سن رہے ہوتے. ایک خبر آتی تھی, وہ خبر جو تھی وہ ایک سے دوسرے تک منتقل ہوتی تھی اور خبر بتائی جاتی تھی کہ آپ کو پتہ ہے چودھری ظہور اللہ کو گولی لگ گئی. مجھے باقاعدہ ایک بندے نے واقعہ سنا ہے, اسلامک کالج سول لائنس کے پروفیسر نے, کہ مجھے واصف علی واصف صاحب نے ایک جگہ روک کے کہا کہ آپ کو پتہ ہے ظہور اللہ صاحب کو گولی لگ گئی. یعنی کہ ایک اطلاع جو تھی وہ بھی کس طرح سے پھیلتی تھی. بیٹا جس زمانے میں آپ جی رہے ہیں اس میں بڑے گلے شکوے جو میرے زمانے میں میرے سے پہلے والے زمانے کے لوگوں کو تھے وہ آپ کے ختم ہو گئے. ہمارے گلے شکوے کیا تھے؟ ٹی وی جگہ نہیں دیتا, ہمیں موقع نہیں ملتا اسکرین پہ آنے کا, ہم اچھا گاتے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں, ہم اچھا لکھتے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں. ایک صاحب تھے پی ٹی وی میں, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, ان کا نام تھا افتخار مجاز. پرانے لوگ جو میڈیا کے وہ جانتے ہو. افتخار مجاز صاحب سے 5-6 سال پہلے میری دوستی ہوئی, انتقال ہو گیا, اللہ انہیں غریق رحمت کرے. تو ہماری دوستی ہوئی تو 3 لوگوں نے مل کے, افتخار مجاز صاحب نے, فاروق سہیل گولی صاحب نے اور جنگ سے انیس صاحب نے مجھے کہا کہ شاہ صاحب ہم نے آپ کے ساتھ سفر کرنا ہے, پہاڑوں پہ جانا ہے. تو میں نے کسے ٹاپ پہ بکنگ کروائی 2-3 رومز کی, وہاں رہے, واپس آ رہے ہیں. افتخار مجاز صاحب مجھے کہنے لگے شاہ جی تسی پہلے کتنے سے؟ میں کہا جی کیوں کیا ہو, تسی پہلے مجھے کیوں نہیں ملے؟ میں نے کہا افتخار مجاز صاحب میں فائلیں لے کے آپ کے دفتر کے باہر بیٹھا ہوتا تھا, بندر نہیں آنے دیتے تھے. خبر ہی نہیں تھی کہ ہم وہ جو ٹی وی کی لائن میں لگے ہوئے ہیں کہ ہماری باری آ جائے اور ہمیں اسکرین مل جائے. ایک ایسا دنیا میں میڈیم آنے لگا ہے جس میں کوئی چائے والا, کوئی یہ ہم ہیں, یہ ہماری کار ہے اور یہ پارٹی ہو رہی ہے, کوئی ایک جملہ, ایک بات, ایک پکچر آپ کی وائرل ہونی ہے اس ڈیجیٹل میڈیم کے ذریعے. میں پرسوں اسلام آباد میں تھا تو ایک صاحب نے مجھے پک کروانا تھا, انہوں نے ڈرائیور بھیج دیا. ڈرائیور اس کو شاید اردو لکھنی پڑھنی نہیں آتی. میں نے کہا مجھے جانتے ہو؟ جی صاحب جی میں تعلق ٹک ٹاک پہ سننا. یعنی ایک آپ ذرا نوٹ کیجیے گا, یہ مجھے ایئرپورٹ پہ کسی نے نہیں کبھی کہا, وہ یوٹیوب پہ سنتے. لیکن یہ میڈیمز, کتنے میڈیمز آ گئے ہیں جس کے ذریعے ایک چھوٹی سی 30 سیکنڈ کی ویڈیو, اس کو جب ہم اپنے میڈیم پہ چیک کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ 30 سیکنڈ کی ویڈیو 1.5-2 لاکھ گھنٹے سنی جا چکی ہے. مجھے میری یوٹیوب کی ٹیم کہتی ہے کہ شاہ صاحب پچھلے 5 سالوں میں یوٹیوب پہ آپ کو 25.5 کروڑ گھنٹے سنا گئے. مجھے میری ڈیجیٹل کی ٹیم کہتی ہے سر پچھلے 28 دنوں میں آپ کی اتنے ملین ٹریفک ہے, اتنا ویوڈ ہے, اتنا لائک لگا ہے اور اتنے ملکوں میں دیکھی گئی ہے. ایون وہ بتاتے ہیں افغانستان میں آپ کو کتنا سنا گیا. ذرا سوچیے کون سا زمانہ آ گیا. اس ماڈرن زمانے میں آپ کے کلاسیکل میڈیمز, پرچہ, چٹان, وہ سب چیزیں ختم ہونے لگ پڑی. یہ نیا جو ورژن آیا ہے اس میں پتہ لگا ہے کہ ایک ینگ بچہ جس کی عمر صرف 27-28 سال ہوگی وہ آپ کو ملے گا, وہ ایک یوٹیوب چینل چلا رہا ہوگا اور اس کا چلے کانٹینٹ کچھ بھی, اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے, لیکن وہ بتائے گا سر میں منتھلی میری انکم 5 ملین روپیز ہے. وہ کہے گا سر میں نے 100 بندوں کی ٹیم بھی رکھی ہوئی ہے. اب یہ جو نیا زمانہ آ گیا, اس نئے زمانے میں آپ کے پاس سیل فون ہے, انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے, سب کچھ ہے, لیکن آپ اسے استعمال کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے آپ سے سوال ضرور کریں. اس ماڈرن میڈیم کے زمانے میں آپ کے لیے سیل فون کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ ایک بات یاد رکھ لیجیے گا, یہ سیل فون جو آپ کے میرے پاس ہے اس کا سب کے لیے مطلب مختلف ہے. ایک اکانومسٹ کے لیے اس پہ بیٹھ کے اکنامکس کا کام کرنا, ایک بینکر کے لیے اس پہ ٹرانزیکشن ہوگی, ایک میڈیا کے بندے کے لیے یہ مکمل ایک چینل ہے, ایک دیندار بندے کے لیے اسلام 360 کھولتا ہے, یہ اسلام کا, حدیثوں کا, قرآن کا خزانہ ہے. ایک ریسرچ کرنے والے کے لیے وہ میری بات کو سنتے ہوئے کاؤنٹر کرتا ہے, وہ چیک کرتا ہے کہ واقعی سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں نے گوگل پہ چیک کیا. ریسرچر کے لیے یہ بہت بڑا سورس ہے. آپ سب سے پہلے ڈیفائن کر لیجئے یہ سوشل میڈیا آپ کے لیے, یہ سیل فون, یہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی آپ کے لیے کیا ہے. اچھا ممکن ہے کسی کے لیے صرف محبوب سے کمیونیکیشن کا ذریعہ,
اور وہ 3 سال محبوب کو ایزی لوڈ کرواتا رہے اور بعد میں محبوب کالا موٹا لڑکا نکلے. دیکھیں جی ٹی وی پہ تو کچھ بھی لگایا جا سکتا ہے. یہ جتنی یہ فاسٹ ٹیکنالوجی ہے اتنی خطرناک ہے. یہ آپ کو میں کچھ انفارمیشنز دیتا ہوں کہ دیکھیے گا سوشل میڈیا کی سائنس کیا کہتی ہے. فیس بک یہ بتاتا ہے, فیس بک کے ساری جو اس کے ایکسپرٹس ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک بندہ جو اپنی پرانی تصویریں, کیونکہ فیس بک آپ کو ریکال کرواتا ہے 8 سال پہلے آج کے دن آپ کا سامنے یہ تھا, 3 سال پہلے یہ تھا, 2 سال پہلے آج کی ڈیٹ پہ یہ تھا. جو بندہ پرانی پوسٹیں بار بار لگا رہا ہے, نفسیاتی اعتبار سے اس کا فیوچر کوئی نہیں ہے. اگر بار بار لگا رہا ہے, کبھی لگانا کوئی بری بات نہیں. آپ کو پتا ہے کہ لوگ صرف ماضی کی بات کر رہے ہو, ماضی کا تذکرہ بہت زیادہ کرنے والا سوشل میڈیا سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کا مستقبل نہیں ہے اور وہ تھوڑا سا ڈپریشن کا بھی مریض ہے. ایک بندہ ہے, ایک صاحب ہے ہماری فیلڈ کے ہیں, وہ جب بھی کہیں جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب تو وہ سب سے پہلے تصویر لگاتے ہیں چیک ان پی سی. اچھا کھانا کھاتے ہیں وہ ہر وقت بتاتے ہیں 5 اسٹار فوڈ. آپ سب کے سب ایک چھوٹا سا کام کیجیے. آپ میں سے کس کس کا انٹرنیٹ کا کنیکشن ایکٹیو ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کی پرمیشن سے میں ایکٹیویٹی کرنے لگوں. چند دن پہلے میں کابل میں تھا تو پرمیشن آف کمانڈنٹ میں نے ایکٹیویٹی کی. سیل فون نکال لیجیے پلیز, جس کا انٹرنیٹ آن ہے اور فیس بک کی ایکسس ہے اس کے پاس, پلیز اپنا کیمرہ نکال لیجیے پلیز. کیمرہ نکالیے. آپ کو ود دی پرمیشن آف وائس چانسلر اجازت ہے کہ آپ اس روم میں بیٹھے ایک سیلفی لیں جس میں یہ روسٹم نظر آ رہا ہو. پلیز ابھی لیں. آپ کو پرمیشن ہے کہ ایک سیلفی لینے کی, اور وہ سیلفی آپ نے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس میں روسٹم یہ سارا دکھنا چاہیے. پلیز کھڑے ہو کے بیٹھ کے جیسے چاہے کھڑے اور باہر نکل ایک لینی ہے, آپ درجن نہیں لینی. اوکے تھینک یو. ناؤ دی نیکسٹ اسائنمنٹ از پلیز آپ فوری طور پہ فیس بک پہ جائیے, اس پکچر کو پوسٹ کیجئے اور لکھ دیجئے کہ میں اس وقت بخاری آڈیٹوریم میں بیٹھا ایک لیکچر سنوں. پوسٹ کیجئے پلیز. آپ کو بھی 2 منٹ دے رہا ہوں, پوسٹ کیجئے. میں آپ کو بتانے لگا اگلے 10 منٹ بعد کیا ہونے لگا ہے. میرے پاس ایک ایسا موقع ہے, ابھی بتا دے گا, ابھی کریں گے. اگلے 10 منٹ بعد کیا ہونے لگا میں آپ کو بتا دوں گا. پوسٹ کر دیجئے پلیز. ابھی پریکٹیکلی دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کرتا کیا ہے. اوکے ران جی پوسٹ لگی جی, لکھنا ہے آپ نے جی. سیٹنگ بخاری آڈیٹوریم میں جناب وائس چانسلر صاحب یہاں موجود ہیں, ان کے شکریہ کے ساتھ آپ نے پوسٹ لگانی ہے. جو شکریہ آپ نے میرا ادا کرنا ہے وائس چانسلر صاحب کا کر دیجیے, کیونکہ میرے بھی مینٹور ہیں, میں ان سے بہت کچھ سیکھتا ہوں. جب ڈن ہو گئے تو ہاتھ کھڑا کر دینا کہ سر میں نے پوسٹ کر دیا. اوکے ہاتھ کھڑا کریں گے آپ. ڈن ڈن کی آواز لگا دو, کوئی ہٹ جائے. اوکے جی آگے چلتے ہیں. ناؤ دیر از اے ٹرم جی, ذرا اس ٹیکنالوجی کو سمجھیے گا. یہ ساری کی ساری ٹیکنالوجی آئی ٹی اور بالخصوص اس میں سوشل میڈیا یہ بیسڈ ہے ایک نئی ٹرم دنیا میں متعارف ہوئی ہے. ان کو کہا جا رہا ہے اٹینشن انجینئرز. کیا جی؟ اٹینشن انجینئرز. اور یہ جنریٹ کرتے ہیں اٹینشن اکانومی. کیا چیز جی؟ آپ میں سے کس کس کا یوٹیوب چینل ہے اپنا؟ کسی کا؟ سر بڑے ماشاءاللہ یہاں یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے. کس کس کا مونیٹائز ہے چینل؟ کس کس کا مونیٹائز ہے؟ امیر لوگ بھی بیٹھے ہوئے اس کا. گڈ ہو گیا جی. اچھا اوکے تھینک یو. اچھا میں نے کیوں پوچھا ہے یہ جن کے مونیٹائز ہیں چینل, یہ میری بات کو سیکنڈ کریں گے. جب آپ کا چینل مونیٹائز ہوتا ہے اور ایک ویڈیو آپ پوسٹ کرتے ہیں تو ویڈیو پوسٹ کرنے کے بعد اگر وہ ویڈیو پوری دیکھی جائے تو وہ زیادہ پے کرتی ہے. اگر کسی نے ویڈیو شروع کی ہے اور تھوڑی سی دیکھ کے چھوڑ دیا ہے وہ کم پے کرتی ہے, اور ویڈیو سامنے آئی کسی نے دیکھی نہیں ہے کوئی مسئلہ. ایسی ہی ذرا غور کیجیے, آپ کی ویڈیو میں کچھ بھی ایسا ہے آپ اپنی آڈینس کا, سننے والوں کا, دیکھنے والوں کا اگر ٹائم لے لیتے ہیں تو آپ کو پیسے مل جاتے ہیں. اگر آپ ان کا ٹائم نہیں لے سکتے, آپ کے کام میں ان کی اٹینشن نہیں دی, اکانومی جنریٹ نہیں ہوگی. لہذا جتنے تھم نیلز ہیں
وہ سب کے سب بنانے والے کیا کرتے ہیں, وہ نہ چاہتے اٹینشن انجینئرنگ کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں جی, وہ کوئی ایسا ٹیگ بنائیں گے, کوئی ایسا جملہ, کوئی ایسی تصویر یا کوئی ایسا فن کریں گے کہ سب سے پہلے تو ٹریفک وہاں پر آ کے رکے اور کلک ہوا. اب اگر کانٹینٹ ہے تو سننے والا 4 سیکنڈ کے اندر ڈیفائن کرتا ہے مجھے مکمل دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا, ودن 4 سیکنڈ ڈیفائن کرتا ہے. اگر اس نے پھر ڈیسائیڈ کرنا ہے 5 منٹ بعد کہ میرا ٹائم صحیح یوٹیلائز ہو رہا ہے, اگر نہیں تو سن لیجیے گا, یہ پی ٹی وی کا زمانہ نہیں ہے جہاں پر اندھیرا اجالا لگا تو دیکھ کے ہی چھوڑ دیں. یہ وہ زمانہ ہے جس میں آپ ایک چیز دیکھتے ہوئے 10 آپشن, 100 آپشن, 1000 آپشن آپ کے سامنے ہیں. یہ اٹینشن انجینئرز کا کمال ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے کھولا تھا ایسے ہی ذرا دیکھنے کے لیے کہ جو میں آج کل ریسرچ کر رہا ہوں فزکس پہ کیا ہے. آپ نے فزکس کی ریسرچ کھولی ہے لیکن ایک دم سے آپ کو اس پہ پتہ لگتا ہے عامر جاوید کی شادی ہوگی. Oh my God! میں نے سوچا ہی نہیں. اچھا کون ہے وہ خوش نصیب؟ مزید کتنی ہو سکتی ہے؟ اچھا اب کیا ہے, آپ نے اگر وہ چھوڑا نہیں تو آپ کو پتہ لگے کہ کھانے وال میں کل بندہ جلا دیا. آپ وہاں سے نکلے نہیں تو آپ کو پتہ لگے جناب مری میں پھر بھی آپ وہاں سے نکلے نہیں. اب نوٹ کیجیے گا, یہ اٹینشن انجینئرز نے اٹینشن اکانومی جنریٹ کرنے کے لیے ہم سب کو اس کا غلام بنا دیا. اس لیے میرا آج کا مین تھیم یہ ہے, خدا کے لیے اس کو استعمال کرتے ہوئے سوچیں کہیں یہ آپ کو تو نہیں استعمال کر رہا. آپ کو ثبوت دوں, آپ میں سے کس کس کو یہ استعمال کر رہا ہے. یہ تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک ایکٹیویٹی کروائی ہے, کیوں کروائی ہے, آپ میں سے جس چیز کو بار بار خارج ہو رہی ہے میں چیک کروں کتنے لائک آئے, جس چیز کو کچھ ہو رہا ہے کتنے کمنٹ آئے, وہ اس کی ایڈکشن کا شکار ہے. اور جس کو کوئی پرواہ نہیں ہے وہ لکی ہے, کیونکہ نہ چاہتے جب بھی آپ اپنی پوسٹ پکچر کو دیکھتے ہیں تو آپ کا ڈوپامین بڑھتا ہے. یہ بھی لکھ لیجیے گا, ٹرمز لکھ لیجیے گا. ڈوپامین کیا ہے؟ یہ ایڈکشن کا کیمیکل. یہ جتنے ایڈکشن والے لوگ ہیں ان کے اندر یہ کیمیکل پروڈیوس ہو رہا ہو, اور ہمیں جتنے بھی بچوں کو, بڑوں کو اس کی بیماری لگ جاتی ہے اس کے استعمال کرنے کی. تھوڑی تھوڑی دیر بعد چیک کرنا کہ کچھ ہو تو نہیں کیا, تھوڑی تھوڑی دیر چیک کرنا لائک کتنے آئے, پھر چیک کرنا کمنٹ, پھر اس کا کمنٹ کیوں نہیں ہے, اس کا. آپ ایک بات یاد رکھیے گا, آپ نے ابھی سب نے سیلفی کھینچ لی, 99% نے سیلفی کھینچتے ہوئے کسی نہ کسی کو سوچا ہے تو پھر سیلفی کھینچی. اب وہ کون تھا مجھے نہیں پتا لیکن وہ تھا. آپ کو اتنا بھی برا نہ سوچے, اماں تو ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. انسان ایک نئی دنیا میں چلا گیا جس دنیا میں اصل میں کچھ ہو رہا ہے وہ, اور جو وہ دکھا رہا ہے وہ بالکل کچھ ہو. وہ ایک فضول کھانے کو کہہ رہا ہے یمی فوڈ, اس کو بخار چڑھا ہوا ہے, وہ ٹوپی پہن کے تھرمامیٹر ہٹا کے اسمائل لے کے پکچر لگاتا ہے ہیپی ویدر. یہ اس زمانے میں اپنے اصل کو قائم رکھنا سب سے مشکل ہو گیا. اینڈ کیپنگ یور مائنڈ ہے, پچھلے سال سے ایک نیا کام ہوا ہے. آپ کے واٹس ایپ کی سپیڈ ڈبل, آڈیو کی, یوٹیوب کی سپیڈ آپشن کیا ہے ڈبل. اس کا مطلب ہے بکواس کی سپیڈ ڈبل ہوگی. اس وقت گول کیا ہونا چاہیے, مجھے سلو کیسے ہوگا. نیا گول کیا ہے, اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں آپ اس سے بچیں کہ کہیں آپ اس کی ایڈکشن کا شکار نہ ہو. اور دوسرا کام کیا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کی سپیڈ کو میچ کرتے کرتے ایک ایسے مینٹل پیراڈائم میں چلا جاؤں جس سے انزائٹی جنریٹ. کیونکہ پتہ یہ لگ رہا ہے وہ سب کے سب لوگ جن کو یہ زیادہ استعمال کر رہے ہیں ان کے اندر ڈس آرڈر زیادہ ہے, وہ زیادہ ڈسٹرب. فار می, میری فالوئنگ آپ دیکھ لیجیے 3 ملین پلس سبسکرائب ہے, ٹوٹل فیس بک پیج سارا کچھ کو 8 ملین پلس میرا سارا ڈیٹا پڑا ہوا ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, مجھے ایک تصویر پوسٹ کرنی نہیں آتی. آئی نیڈ آؤٹ سورس پرسن, ٹیم, ہائرنگ. وجہ کیا ہے, مجھے سمجھ آتی کہ اس سے مجھے صرف اور صرف کمیونیکیشن کرنی ہے, اس کی بیل آن نہیں. مجھے اس کو استعمال کرنا ہے, اس کو میں نے اجازت نہیں دینی ہے مجھے استعمال کرنا. آج کل سب سے بڑا مسئلہ گھروں میں یہ ہے کہ پورا دن بندہ دفتر سے کام کر کے آتا ہے اور گھر آ کے پھر یہاں ٹی وی لگا لیتے ہیں اس کو. آج کل سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ 2-2.5 سال کا بچہ بھی اس کے ہاتھوں کھجل ہو رہا ہے. آج کل سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ماں نے بھی پکڑا ہوا ہے, باپ نے بھی پکڑا ہوا ہے, بیٹے نے بھی پکڑا ہوا ہے, سب نے پکڑا ہوا ہے, کام والے کے اندر آ رہے ہیں. آپ جس زمانے میں موجود ہیں, اس زمانے میں ذرا دیکھیے گا کہ اس زمانے میں رہتے ہوئے
آپ اس ڈیجیٹل میڈیم سے ڈیجیٹل میڈیا کو کیوں استعمال کریں؟ فار می اٹس مائی جاب، یہ میرا کام ہے. میرا ایک سائڈ جو ہے یوٹیوبر ہونے کی ہے، میرا ایک کام جو ہے میں ڈاکومنٹریز بناتا ہوں، میرا کام یہ ہے کہ میں لیکچرز دیتا ہوں، میرا کام یہ ہے میں اپنے نیریٹیوز کو اس کے ذریعے بلڈ کرتا ہوں، میرا کام ہے میں اس کے ذریعے کمیونیکیٹ کرتا ہوں دنیا کے ساتھ، بات کرتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ موبائل فون، یہ سوشل میڈیا کیا ہے. یہ سوال اس لیے لکھ لیجیے گا، اس کا جواب ایک دم نہیں آئے گا، لیکن یہ سوال آپ کو ٹریک پہ رکھنے کے لیے بڑا ضروری ہے. اگر آپ نے ٹریک پہ رہنا ہے، اس سے بچنا ہے، تو یہ سوال سامنے رکھیے گا کہ ایسا تو نہیں ہے مجھے استعمال کرے. اب اگلی بات دیکھیے گا، یہ اٹینشن انجینئرز آپ کو ایڈکٹیو پروڈکٹس دیتے ہیں. یہ پروڈکٹ ہے، یہ سارے سوشل میڈیاز کے ہیں، یہ سب کے سب پروڈکٹس ہیں. پروڈکٹ کی شکل جو ہے وہ بدل گئی ہے، فزیکل پروڈکٹ کی بجائے ڈیجیٹل پروڈکٹ پہ چلے گئے ہیں. اور کرتے کیا ہیں؟ 4 چیزیں آپ کی افیکٹ کر دیتے ہیں، اور چاروں چیزیں بڑی پریشیس ہیں. نمبر 1 تھنگ از یور ٹائم. دی سیکنڈ تھنگ از دے انفلوئنس یور چوائس. آپ جو چاہتے ہیں وہ نہیں چاہتے، آپ وہ چاہتے ہیں جو آپ اکثر دیکھتے ہیں. آپ جن چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں، جن چیزوں کو سرچ کرتے ہیں، جن چیزوں کے انفلوئنس میں ہیں، یہ کہیں لکھ لیجیے گا. آپ باؤنڈ ہیں، اس طرح کی چیزیں آپ سلیکٹ کرنے لگ پڑتے ہیں، اس طرح کی چیزیں خریدنے لگ پڑتے ہیں. آپ میں سے کون کون آن لائن آرڈر دیتا ہے؟ اچھا سر ریشو دیکھیے گا، میری بیٹیوں کی تعداد زیادہ ہے، بیٹوں کی کم ہے، کیونکہ ان کے لیے کھاٹی پہ سیل نہیں لگتی، ان کے یہاں لگتی ہے. اگلی بات، آپ میں سے ایک ایوریج بتا رہا ہوں، منتھ میں کس کے گھر پہ کم از کم 4 چیزوں کے آرڈر آن لائن ہو رہے ہوتے ہیں. گھر پہ میں کہہ رہا ہوں 4، منیمم 4. اس میں فوڈ پانڈا شامل ہے. یہ دیکھیں نا، برتھ ڈے آ گیا نا، شوارما آ گیا نا، دیٹس گڈ. ہمیں ایک نئی چیز پتہ لگی کہ اس ڈیجیٹل میڈیمز نے ہمارے انتخاب کو بھی بدلنا شروع کیا، کیونکہ ایڈز چل رہے ہیں. اور وہ جو ایڈز ہیں وہ اتنے، وہ ایڈز ایک دم آپ کو بتاتے ہیں کہ انگلش سیکھنے کا بیسٹ طریقہ پریکٹس ہے. اور پریکٹس کرنے کے لیے آپ کو ہمارا کورس کرنا پڑے گا، کیونکہ آن لائن پڑھا ہوگا. یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس ویب سائٹ پہ جانا ہے، یہ آپ کو بتاتے ہیں آپ نے یہ خریدنا ہے، یہ آپ کو بتاتے ہیں اس سے آپ کا ٹائم بچے گا، یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ نیا پروڈکٹ آ گیا ہے، اس سے آپ کی موبائل کی اسکرین ڈیمیج نہیں ہوگی. یہ آپ کو بتائیں کہ یہ جو ہینڈ فری ہے یہ ماڈرن کس طرح کی آ رہی ہے اور کتنی سستی مل رہی ہے. آپ کے انتخاب پہ سب سے زیادہ اثر ان چیزوں کو ہوتا ہے جن کو آپ اکثر دیکھتے ہیں. آپ میں سے کس کس نے 90s کی اینڈ 90s کی اسٹارٹ 2000 کی شاہ رخ خان کی فلمیں دیکھی؟ یار اتنے بوڑھے تو نہیں ہوتے، یہ تو میرا زمانہ تھا، میں اپنے زمانے کے لوگوں کو پہچان لیا. آپ میں سے میل یاد کریں گے بات کو. شاہ رخ خان نے ایک مووی میں ایک جیکٹ پہنی تھی جس میں یہاں جھالریں تھی. اس انارکلی بازار میں جھالروں والی جیکٹ ریکارڈ میں تھی، کیونکہ شاہ رخ خان نے پہنی تھی. ادھر کئی پریزاد بیٹھے ہوئے ہیں. ان میں سے کئی اہل وفا ہے، ان میں سے کئی ایسے کر کے کہہ رہے ہیں کہ پریزاد مجھے لگتا ہے کہ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں. اور ان میں سے کئی بیچارے ابھی تک میرے پاس تم ہو موجود ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، ہم نہ چاہتے کسی نہ کسی کریکٹر کو فالو کر لیتے، ہم نہ چاہتے ہم پہ کوئی نہ کوئی چیز تاری ہو جاتی. آپ دلیپ کمار کا اصل نام بتائیے، جس چیز کو نام پتا تھا وہ ہاتھ سے پڑا کر. اتنے بڑے ہال میں 8 کو نام پتا ہے. آپ بڑی تعداد میں مالٹن شفٹ ہوا تو میرا بیٹا میرے پاس بھاگ کے آیا، کہتا ہے پاپا ساتھ والے گھر میں نا عزیزی آ رہا. پھر اگلے دن آیا، کہتا پاپا آج پھر عزیزی آیا. پھر آ گیا پاپا پھر عزیزی آیا. میں نے اپنے ڈرائیور سے پوچھا یہ عزیزی صاحب ساتھ والے گھر میں کیوں بار بار آتے ہیں؟ کہتے ان کا گھر ہے وہ نا. پتا لگا سہیل صاحب ہمارے ساتھ والے گھر میں رہتے ہیں. اگلی بات بڑی مزدار، جب پتا لگا سہیل صاحب ساتھ والے گھر میں رہتے ہیں تو میں نے سوچا کہ بیٹے کو سہیل احمد نہیں پتا، اس کو عزیزی پتا ہے. ہم نہ چاہتے جن چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہماری ڈکشنری، ہماری امیجنیشن، ہمارے تصورات، ہمارے انداز ان جیسے ہو جاتے ہیں جن چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں.
کہیں کرمنالوجی کی یہ بھی چوئی ریسرچ ہے کہ وہ لوگ جو کرائم کی نیوز زیادہ پڑھتے ہیں وہ کرمنل ہو جاتے ہیں. آپ صوفیہ کرام سے متاثر ہیں, آپ نے صوفی جاتے ہیں پڑھے. آپ مزاح کے لطیفے ان کی کتابیں پڑھتے ہیں, آپ نے مزاح جانتے ہیں. آپ ہر وقت اداس نسلوں سے شروع کر کے عجیب عجیب طرح کی اداس شاعری پڑھتے ہیں. آپ خوشی کے ٹائم پہ سنائیں گے تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں. اور اب ایسا ممکن ہے کہ آپ اقبال سے متاثر ہو اور آپ نے گھونگھٹ اٹھایا اور ایک دم سنایا ہے کہ خود ہی کو کر بنا دیتا ہوں ہر تقدیر سے کرنا. وجہ یہ ہے کہ آپ نہ چاہتے جہاں جس چیز سے متاثر ہے وہ چیز آپ میں وہ کریکٹر آئے گا. چند دن پہلے پریزاد سے وہ آنا چاہ رہا تھا مجھے ملنے کے لیے. میں نے گھر بتایا ساری لیڈیز ہائے بلا دو پلیز. میں نے کہا یار میں بلا لینا لیکن میں بھی کوئی چیز ہوں. وہ نہیں, آپ کے کچھ نہیں آپ نے کیا. آپ اندازہ لگائیں کہ 1 گھنٹے کے ڈرامہ جو یوٹیوب پہ اپلوڈ ہونا ہے پوری قوم دیکھنے کے لیے, اور یہاں سے یہ بھی پتہ لگتا ہے قوم اچھا دیکھنا چاہتی ہے, قوم خیر کی چیزیں دیکھنا چاہتی ہے. یہ جو ہم نے بڑے ڈراموں کو کرٹیک کیا کچھ اچھا آتا تو ہم دیکھتے ہیں. میری بات سمجھ نہیں سمجھ. سو میرا بچہ جو دیکھ رہے ہو جو سن رہے ہو وہی آپ. ایک جگہ پہ میں اس دن بھی شاید یہاں کوٹ کر رہا تھا, کسی جگہ پہ ایک پینل تھا, دے ہائرڈ می فار انٹرویوز. میرا پارٹ تھا سافٹ اسکلز کا, ایتھکس کا, ویلیوز کا, اینڈ دیٹ وڈ پے می. اچھے خاصے پیسے دیے انہوں نے مجھے. ایک ڈائریکٹر ایک سی او بیٹھا اور میں بیٹھا, تو میں نے ان سے پرمیشن لی, جیسے وائس چانسلر صاحب سے سیلفی کی پرمیشن لی. میں نے صبح پرمیشن لی. میں کہ جی مجھے پرمیشن دیجیے گا, میرا انٹرویو کرنے کا انداز تھوڑا ڈفرنٹ. میں کہ ایک تو بورڈ لگا دوں مجھے, وائٹ بورڈ. دوسری گزارش میری ہے کہ جو بھی کینڈیڈیٹ آئے گا اس سے میں جو بھی پوچھوں گا یا جو بھی سوال کروں گا آپ نے مجھے روکنا نہیں. نو پرابلم. کینڈیڈیٹ آئے, میں نے ود پرمیشن سی او, میں نے کہا بھائی آپ کا میں چیٹ میسج کالز چیک نہیں کروں, اپنا سیل فون کھولیے مجھے دے دیجیے, کوئی بھی نہ دے. میں کہ اعتبار کیجیے میں وعدہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے ایسے کر کے آپ کو دکھاؤں گا, لیکن ایک بٹن پریس کرنا ہے. آخرکار یہ کام شروع ہو گیا. میں صرف 2 چیزوں پہ پریس کرتا, گوگل سرچ, یوٹیوب سرچ. آپ یقین کیجیے ایسے ایسے بظاہر نیک لوگ ایسی ایسی چیزیں سرچ کرتے ہیں, میں بتا دوں آپ وہی ہوتے ہیں جو چیز آپ تلاش کر رہے ہوتے ہیں. مجھے پیاس لگی نا, مجھے ہر طرف پانی نظر آ رہا ہے, لیکن مجھے پیاس نہیں لگی تو سمندر کے سامنے مجھے کوئی ضرورت نہیں اس کو دیکھنے کی. سو کیپ ان یور مائنڈ, آپ وہی ہیں جو تلاش کر رہے ہیں, وہی ہیں جو دیکھ رہے ہیں, اور اگر اس کو استعمال نہیں کریں گے تو یاد رکھیے گا یہ وہ جائنٹ ہے, جن ہے جو آپ کو استعمال کرنا شروع کر دے گا. تو فرسٹ تھنگ از آپ کا ٹائم کھا جاتا ہے, سیکنڈ آپ کا انتخاب, دی تھرڈ تھنگ از یور مینٹل ہیلتھ. وہ لوگ جو اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں ان میں انزائٹی زیادہ ہے, وہ لوگ جو اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں ان میں جلد بازی زیادہ ہے. دیکھو لائف کی سپیڈ کچھ اور ہے, واٹس ایپ کی سپیڈ کچھ اور ہے, لائف کی سپیڈ کچھ اور ہے, سوشل میڈیا کی سپیڈ کچھ اور ہے. لائف کی سپیڈ میں ہم بیج لگاتے ہیں, وہ کومپل ٹوٹتی ہے, وہ پودا بنتا ہے, وہ درخت بنتا ہے, پھر پھل لگتا ہے. اس میں صرف بٹن دباتے ہیں, بیج سے پھل بن کے ٹرن کر کے نیچے پھل گر جاتا ہے, کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا. سو خدا کے لیے یہ سوچو کہ تمہارے ہاتھ میں ہے یہ کیا ہے, اور اگر یہ واقعی استعمال نہیں ہے تو مہربانی فرما کے 3310 خرید دو, وہ بھی بڑا اچھا تھا کیونکہ میسج اور کال کے لیے ٹھیک تھا. اگر یہ آپ کے پاس ہے, آپ 2 سال بعد سیل فون چینج کرتے ہو اور 90% اس کے فنکشن سے واقف نہیں ہوتے. اس لیے میرا جملہ آپ کہیں لکھ کے رکھ دیجیے گا, سال بعد 2 سال بعد سیل فون بدلے ہو, اپنی سوچ بھی بدلا کرو. یہ سوچ کا بدلنا جدت ہوتا ہے, گاڑی اور سیل فون اپ گریڈ ہونا جدت نہیں ہوتا. جب سوچ بدلتی ہے, آپ ماڈرن ہوتے ہیں تو زمانہ ماڈرن ہے. پتھر کے زمانے میں کچھ لوگ بڑے ماڈرن تھے, اور آج کے زمانے میں کچھ لوگ پتھر کے زمانے میں جی رہے ہیں سوچ کے لحاظ سے. اینڈ فورتھ, یہ ڈیمیج کرتا ہے آپ کا سوشل بینک. آپ کے فیس بک پہ لوگ ہوتے ہیں 5000 فرینڈ, اور اصل میں آپ کا کوئی دوست نہیں ہوتا. اصل میں دوست کون ہوتا ہے, کیپ ان یور مائنڈ, اصل میں دوست فیس بک پہ جو دوست ہوتا ہے نا, وہ چوراہے میں آپ کی غلطی انڈیکیٹ کرتا ہے اور نیچے لکھتا ہے میں تو اصلاح کر رہا ہوں. اصل میں جو دوست ہوتا ہے نا, وہ پاس بیٹھ کے کہتا ہے پلیز ٹھیک کرو, اور دنیا کو کہتا ہے ہی از واو. اور جو دشمن ہوتا ہے نا, وہ چوراہے میں کھڑے ہو کے سب کو کہتا ہے یہ بندہ خراب ہے, اور آپ کے سامنے بیٹھ کے کہتا ہے بڑے کمال ہے مجھے, واہ واہ واہ. یہ ڈکار جو آپ نے مارا لگتا ہے حاول سے سیکھا. یہ کامن کریکٹر ہے آپ کا, اس نے منافقت بڑھا دی ہے,
اس میڈیم میں، کیونکہ ہر ایک کے ہاتھ میں آ گیا، ہر بندہ ہی صاف نہیں، ہر بندہ. صبح میرے ڈرائیور نے غلط کٹ پی جب میں آ رہا تھا، وہ شکر حادثے سے بچا. میں نے کہا اللہ کے بندے یہ ابھی حادثہ ہوتا، انہوں نے غلطی کی، تمہیں پتا اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ اللہ نہ کرے کوئی ویڈیو بناتا تو پوسٹ کرنی تھی قاسم علی شاہ کی گاڑی ایک گاڑی سے ہٹ کی، اور اس کے بعد ایک پوری خبر، اور ایک چلے ٹی وی پہ نہیں تو یوٹیوب پہ چلے. یہ کیسا زمانہ آ گیا، اس کو ضرور سمجھیے. اس لیے اس کو استعمال کیجیے، اس کے استعمال میں، اس کے کنٹرول میں اپنے آپ کو نہ چھوڑیے. کلوز کر رہا ہوں اس جملے کے ساتھ جی. وہ لوگ جو اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، ایڈکٹیو ہیں، ان کے لانگ ٹرم گولز نہیں رہتے. اور اس جملے کے ساتھ جو میرا بڑا پسندیدہ ہے اور ہر لیکچر میں کوٹ کرتا ہوں، بڑی منزل کا مسافر چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتا. واسم علی واسم کی. اگر آپ کے ویژنز ہیں، لانگ ٹرم گولز ہیں، ٹیکنالوجی، چیزیں، کتابیں، انفارمیشن، سب چیزیں آپ استعمال کرو گے، آگے نکل جاؤ گے. لیکن لانگ ٹرم گولز نہیں ہیں، پھر یہ چیزیں آپ کو روکیں گی. اور آپ کے پروفائل میں کہیں یہ لکھا نہیں آتا، آپ کے سی وی میں کہیں یہ لکھا نہیں ہوتا کہ یہ بڑا ہے اور 5 گھنٹے فیس بک یوز کرتا ہے. اس کے کوئی نمبر نہیں ہے، اس کی کوئی ڈگری نہیں. آپ اس کا پروڈکٹیو یوز کر رہے ہیں. میں صبح سے 3 پوڈ کاسٹ سن چکا ہوں کیونکہ مجھے اس کا یہ استعمال پتا ہے، لیکن مجھے وہ استعمال نہیں پتا کہ مجھے جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کے اندر جتنا اچھا ڈیٹا، یہ آج کا سارا لیکچر میں نے کل صبح یہ سرینا کا ٹیگ اوپر لگا ہے، کل میں اسلام آباد میں تھا، وہاں بیٹھ کے میں نے نوٹ کیا، لکھا تھا کتنی ویڈیو سنی، کتنا کانٹینٹ، کتنی چیزیں، پھر اپنا ایکسپیرینس ایڈ کر کے اس کو تھوڑا سا فنی بنا کے آپ کے سامنے پریزنٹ کیوں کیا ہے، سمجھ آ جائے. نہیں تو کیا ہوتا ہے، یہ بھی سنیے گا. یہ لیکچر میں بڑا سیریس سلائڈوں پہ بھی چلا سکتا تھا. ونس آئی واز ایٹ اسٹاف کالج کوئٹہ سے، اور ایک سیشن تھا میرا فوج کا. تو ایک ہمارے پولیٹیشین ہے، انہوں نے پڑھانا تھا سول ملٹری ریلیشن. میرا ٹاپک تھا لیڈرشپ. ہم کٹھے لاہور سے فلائی کیے اور کوئٹہ چلے گئے. جب واپس آ رہے تھے تو اچھا وہ جو ساتھ تھا نا، پولیٹیشین نام نہیں لیتا، تو وہ سارے رستے تیاری کر رہے تھے فلائٹ میں، نوٹس پڑھ رہے تھے. تو میں انسپریشنل لیڈرشپ پڑھاتا ہوں جان سی میکسویلز کی تھیوری سے. وہ تیار تھی میری، لہٰذا میں اسی بیٹھ کے دیکھ رہا تھا باہر پہاڑیوں بلوچستان کی. اگلے دن جب واپس آ رہے تھے تو میں نے کہا سر لیکچر کیسا ہے؟ کہتا بڑا بڑا لیکچر ہوا ہے. میں کہا سر وٹ ہیپن؟ کہتا ہے وہ جو کنڈکٹنگ آفیسر تھا، ایک جیسے ہی آپ فوج کا لیکچر دیتے ہیں تو آپ کو ایک کیپٹن دے دیا جاتا ہے جو کنڈکٹ کرواتا ہے. وہ آپ کا سمجھ لیں پی ہوتا ہے 2 دن کے لیے، 1 دن کے لیے. کنڈکٹنگ آفیسر جو تھا وہ میرا گرائن نکل رہا ہے. تو لیکچر کے بعد آ کے مجھے کہتا ہے اس پولیٹیشین کو، کہتا ہے کہ سر مزہ آ گیا آج کا لیکچر. کہنا کیوں؟ کہنا سنتے رہے ہیں. یعنی لیکچر میں کچھ زیادہ ہی نہیں. یہ اسمائل، یہ ایکٹیویٹی، تھوڑا سا فنی بنانا، یہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ آپ جاگے رہیں، نہیں تو سونے کے لیے کلاس میں بڑی چیزیں. اور اللہ کرے ہمیں جگانے والے سارے ٹیچرز ملیں. اللہ آپ کا حامی ناصر، بہت بہت شکریہ. تھینک یو.